جانے، آپ کی بلندی کو کیا جانے؟ وہ عرش والے ہیں، جو آپ کا رب ہے وہ آپ کی عظمت کو بخوبی جانتا ہے۔ اور صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں مجمع جمع ہے، اور آقا کریم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پکڑ کر منبر پر کھڑے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں حسان میری نعت پڑھ۔ مچل کے کہیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو لا کر کہیے یا رسول اللہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت کس انداز میں نعت پڑھتے ہیں؟ جو نعت پڑھتے ہیں احسن من کلم درقت وعیدی وَأَجْمَلَكَ مِن نِسَاءِ، کہ اے میرے آقا آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ کب بولیے گا آقا کریم کی تعریف ہو اور آقا کے غلام نہ بولے تو کون بولے گا؟ دونوں ہاتھوں لے کر کے یا رسول اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے میرے آقا آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور دوسری بھی شعر میں جو کہتے ہیں وَأَجْمَلَ مِن كَلَامِ النِّسَاءِ قَدْ خُلِقْنَا مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَیْبٍ، کہ اے میرے آقا آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں۔ یا اللہ نے آپ نے جیسا چاہا اللہ نے آپ کو ویسے ہی پیدا فرمایا۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جیسا چاہا جس طریقے سے چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو اسی طریقے سے فرمایا ہے، اسی طریقے سے تخلیق فرمائی اور اسی طریقے سے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو میرے آقا رحمت للعالمین ہے، وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، اور اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں یوں کہتے ہیں کہ دل ابس خوف سے پتہ سا آ جاتا ہے، کہ دل ابس خوف سے، میدان محشر کے خوف سے، اس نفسی نفسی کے عالم کے خوف سے، دل ابس خوف سے پتہ سا آ جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتہ سا آ جاتا ہے، ارے پتہ حلوے ہی نہیں کہ ہمیں بھروسہ ہے تو کالی کمرے والے آقا پر بھروسہ ہے، ہمیں بھروسہ ہے تو رحمت للعالمین پہ بھروسہ ہے، نہ ہماری نمازوں پہ بھروسہ ہے، نہ ہماری زکاتوں پہ بھروسہ ہے، نہ ہماری عبادتوں پہ بھروسہ ہے۔ اگر ہمیں بھروسہ ہے تو اس مدینے کے تاجدار پر بھروسہ ہے، اس رحمت للعالمین پہ بھروسہ ہے، اب غریبوں کے آقا پہ بھروسہ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وسوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وسوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے پتائے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا پتا ہوئے جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گتا ہوئے جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو جب حضرت حسان نے یہ شعر کہا تو اجمل من کلام کا بسائی وقد خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اے محبوب اے آقا کریم آپ کو اللہ نے ہر چیز سے خوبصورت پیدا فرمایا۔ ہو سکتا ہے اعتراض کرنے والا اعتراض کرے، یہ سوچنے والا سوچے، خیال کرنے والا خیال کرے کہ کوئی کہ حضرت حسان نے اس طریقے سے کیوں کہہ دیا کہ اے نبی اے میرے آقا آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت زاری سمرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے ذہن کو مسادہ کریں، دور پاک بڑا محمد صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مدعوت درود علی نبی اور علی رسول پر تباک رہنے اور علی رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ بچا کے رکھ. ایک مرتبہ تمام حضرات دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کے یا رسول اللہ سننے کے موڈ میں ہے. ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ حضرت زید بن سمرہ رضی اللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت کرتے ہیں. اس حدیث کا مفہوم پیش کرتے ہیں کہ اے میرے آقا میں نے آقا کریم چاندنی رات میں دیکھا. سرخ کا مطلب ہوتا ہے لال. سرخ کا مطلب ہوتا ہے لال. سرخ دھاری دار یعنی لال دھاری دار کپڑا پہنے ہوئے آقا کریم کو چاندنی رات میں دیکھا. جب چاندنی رات چاند نکلتی ہے 14ویں کی جو رات ہوتی ہے چاند پورے شباب ہوتا ہے. اس رات میں حضرت جابر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کو دیکھا اور اس طریقے سے دیکھا اور کہتے ہیں کہ اے میرے آقا میں نے آپ کو اس طریقے سے دیکھا گویا آپ کے چہرے اقدس میں چاند گھوم رہا ہے. آپ کے چہرے اقدس میں چاند گردش کر رہا ہے اور آپ اتنا خوبصورت لگ رہے تھے گویا ساری کائنات سے زیادہ آپ خوبصورت لگ رہے تھے. چل کے بولیے نا سبحان اللہ. تو اللہ نے آقا کریم کو ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت کہ حسن یوسف پہ کٹی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مرداری گرا. وہاں تو کٹ گئی. یہ اتفاق کی بات تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے چہرے کی روشنی کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ میں نیمبو رکھ کر کاٹ رہی تھی تو ان کی چہرے کی روشنی کو دیکھ کر نیمبو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا. لیکن یہاں مردان عرب کے لوگ نبی کے نام پر اپنی گردنوں کو کٹاتے ہیں اور عرب بولے کیا غلامان مصطفیٰ دنیا کے کسی خطے میں ہو نبی کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھائے تو آپ بھی ہم اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہیں. آپ بھی اگر کوئی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے تو یہ حامد قادری کو واقع طور کرتا ہے کہ آج بھی اپنے سر کو گستاخ رسول کے سر کو قلم کرنے کے لیے اگر میری جان دینی پڑے تو میں اپنی جان دے کر گستاخ رسول کے سر کو قلم کروں. گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا. سر تن سے جدا. گستاخ رسول کے لیے ایک ہی سزا ہے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. یہی اللہ کا بھی فیصلہ ہے, اللہ کے رسول کا بھی فیصلہ ہے اور تمام صحابہ کرام کا فیصلہ. یہی فیصلہ صدیق اکبر کا بھی ہے, یہی فیصلہ عمر فاروق کا بھی ہے, یہی فیصلہ عثمان غنی کا بھی ہے, یہی فیصلہ مولا کائنات کا ہے اور جتنے مومنین ہیں سب کا یہی فیصلہ ہے کہ جس کی زبان نبی کے گستاخ میں دراز ہو, نبی کی شان میں جس کی زبان دراز ہو اس کے سر کو گرم کر دیا جائے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات سے خوبصورت پیدا فرمایا. اور میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کروں گا, میں یہ آخری بات بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. اسٹیج پر کثیر علماء کرام کے ایک سے ایک چاند سورج بیٹھے ہیں. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں, بس اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پڑھ کر اور اس کی ترجمانی کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب میں, کہ اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب میں. ارے جرم کھلتے جائیں گے آقا
حافظ و قاری اویس رضا قادری صاحب، حافظ اظہر الدین صاحب، حافظ مخصوص صاحب میری دامن کو تھام لیں گے اور کہیں گے آپ نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ دیا تو اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب میں۔ آخر دامن کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ تو دامن اسی کو کہتے ہیں، یہی دامن ہے۔ سب لوگ دیکھ لیجئے، زیادہ سے زیادہ اس کی کئی میٹر لمبائی ہوگی حافظ جی؟ زیادہ سے زیادہ 60 سے 8 آدھا میٹر دھریے، آدھا میٹر کی لمبائی ہوگی اس دامن کی۔ تو میدان محشر کو دیکھیے جہاں اولین و آخرین ہوں گے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تسلیم سے لے کر اور قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں گے، اول سے لے کر اولین سے لے کر آخرین تک کے تمام لوگ میدان محشر کے ہوں گے۔ تو اتنی کثیر تعداد ہوں گی، اس میں مجرمین کتنے ہوں گے؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عطے دی ہے دامن محبوب میں، محبوب اللہ نے اپنے محبوب کے دامن کو اتنا چوڑا کر دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ وہ میدان محشر میں جتنے مجرمین ہوں گے آقا کریم اپنے دامن میں چھپا گئے۔ دامن تو اسی کو کہتے ہیں، اس کی لمبائی چوڑائی تو اتنی ہوگی، اور میدان محشر میں کتنے لوگ ہوں گے، اپنے دامن میں کیسے آقا کریم چھپائیں گے؟ مسئلہ حل ہے۔ اتنے بڑے دامن میں اتنے لوگ کیسے آ جائیں گے؟ تو تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اور آپ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ملک ہندوستان کی سرزمین پر، اجمیر کی سرزمین پہ چلے جائیے اور 100 سال کی تاریخ کو لٹکے، 200 سال کی تاریخ کو لٹکے، کچھ نہیں ملا۔ 300 400 500 600 سارے 600 سال کی تاریخ کو الٹ کر دیکھ لیجئے، اور ہوسانا ساگر کو بھی دیکھ لیجئے جس کے لمبائی چوڑائی میلوں میں دور ہے۔ خواجہ غریب نواز نے، وہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، جس نے اپنے کردار عمل سے 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 3 لاکھ نہیں، بلکہ 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھا کر، 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ اس خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں چلیے، اجمیر شریف کے تصور میں بسائیے، اور بارگاہ تصور میں بارگاہ خواجہ غریب نواز میں عرض ہوئیے، اور وہ خواجہ غریب نواز اپنے غلام، اپنے مرید کو حکم دیتے ہیں کہ اے مرید یہ کاسا کو لے لو، یہ پیالہ کو لے لو۔ تو اس انا ساگر میں پرتھوی راج چوہان سب کو پانی پینے کا حکم دے رہا ہے کہ جانور بھی پانی پیے، چلی تو پانی پیے، سب لوگ پانی پی سکتے ہیں، لیکن جو وہ معین الدین قلندر آیا ہے، وہ عرب سے جو فقیر آیا ہے اور اس کے ساتھ جتنے رفقا ہے، اس کو اس انا ساگر سے ایک بوند نہیں دیا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کو ایک پیالہ دیتے ہیں، ایک کاسا دیتے ہیں، اور حکم فرماتے ہیں کہ اے مرید، اے میرے دوست، اس پیالہ کو لو اور انا ساگر کے قریب چلے جاؤ۔ جیسے ہی وہ مرید اس پیالے کو لے کر انا ساگر کے قریب جاتا ہے، قریب جانے کے بعد اتنا کہتا ہے کہ اے انا ساگر، تجھے معین الدین نے بلایا ہے، تاریخ گواہ ہے اور یہ آسمان زمین گواہ ہے کہ میلوں میل انا ساگر کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں سما گیا۔ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ جب غلاموں کے غلام میرے آقا کے نسلوں کتنی نسلوں کے بعد معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز پورے انا ساگر کے پانی کو ایک چھوٹے سے پیالے میں سما سکتے ہیں، تو میرے آقا جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہے، تمام کائنات کے آقا ہے، جن کو اللہ نے انی اعطیناک الکوثر فرمایا ہے، وہ آقا اپنے دامن رحمت میں تمام گنہگار امتیوں کو کیسے ہی نہیں سما سکتے ہیں کہ جب اس بار کا یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کا بابا بے شک بے شک ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ یہ بولیے نا مطلب سبحان اللہ، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کا۔ بے شک بے شک
تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو کیسر عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو نبی دے لے، جو نبی عطا کرے، جس کو جو کچھ چاہیے وہ نبی کی بارگاہ سے دے۔ یہی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دیتے یہ ہیں اور دلاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ تو انہی کے در سے، آقا کریم کے در سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ ہمیں روزی ملتی ہے تو آقا کے صدقے میں ملتی ہے، ہمیں نماز ملی تو آقا کے صدقے میں ملی، ہمیں روزہ ملا تو آقا کے صدقے میں ملی۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت یوں فرما دیتے ہیں کہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، کہتے سما تمہارے لیے، بدن میں جائے تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں دنیا میں بھی کامیاب رکھے اور آخرت میں بھی کامیاب رکھیں گے۔ یقیناً اگر آپ نبی کی سیرت کو اپنائیں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی آپ کے قدم کو چومتی ہوئی۔ تو میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی لفظ غوث اعظم مدد بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردابے بالا افتاد کشتی ضعیف اور شکر تو راج کشتی بطفیل خواجہ اسماعیل ہارون مدد کو یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ غوث اعظم ظلم دم دا شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم قادریم نعرہ غوث اعظم ظلم دم دا شیخ اختر رضا خان قطب عالم ظلم آمین آمین صبح آمین بجائے سید المرسلین۔ آئیے بڑے تیزی کے ساتھ کچھ اب جو معروف کرنے سے قبل ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین سرور کونین کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نظرانے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، مدل کے بولے سبحان اللہ اور سبحان اللہ، کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، کہ قرآن تو رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دو شیر سماعت فرمائے کہ دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل، مچل کے بولے سبحان اللہ، کہ دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل، دل یہ بے چین۔ آپ تمامی حضرات کی توجہ کا طالب ہوں، آپ حضرات میری جانب توجہ رکھے اور مچل کے بولے دونوں ہاتھوں کو لگا کر یا رسول اللہ۔ اللہ نے اگر آپ کو ہاتھ سے نوازا ہے تو دونوں ہاتھ کو لگا کر کے یا رسول اللہ، کہ دل یہ بے چین، دل یہ بے